اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تجہیز و تکفین، عالم نظام تلقین، یعنی اگر کوئی موت کے قریب ہے تو پھر اس کو کیا تلقین کرنی چاہیے، اس بارے میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے حدیث سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی کلمہ توحید دہرایا جائے تاکہ مرنے کے قریب شخص بھی اس کو سن کر پڑھ لے۔ البتہ یہ کلمہ اسی کو ہی نصیب ہوگا جو توحید پر ہوگا، ٹھیک ہے، یا اسی کا قبول ہوگا جو توحید پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر ہی زندگی نصیب کرے اور توحید پر ہی موت نصیب کرے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان کی ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہوگا جو آخری کلام کی صورت میں منہ سے جاری ہوگا، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ جنت کی بشارت ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ کسی ایسے شخص سے ملنے جا رہے ہیں جو موت کے قریب ہے تو پھر اس سے بھلائی کی بات ہی کہیں، کیونکہ اس وقت جو بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں فرشتے اس کو سن کر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنے والی روایت جو سنن نبی داؤد میں آتی ہے اس کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین مرنے والے کے قریب اس لیے پڑھی جاتی ہے، یعنی جو عموماً ہمارے معاشرے میں جو یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ کیا ہے کہ اس کی جان کنی کا جو عمل ہے وہ آسان ہو جائے، حالانکہ یہ عمل کسی اوتھینٹک حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ اس کو، یعنی جو مرنے کے قریب شخص ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، تو پھر ہمیں اوتھینٹک عمل پر ہی رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ موت کی آرزو کرنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہم موت مانگ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں میں آنے والی پریشانیوں سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں موت ہی دے دے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہوگے تو obviously تمہیں بہت سارے نیکی کے اور بھی موقع ملیں گے، تم مزید نیکیاں کر سکو گے، تمہارے نامہ اعمال میں مزید نیکیاں لکھی جائیں گی اور اجر و ثواب کا باعث ہوں گی، اور اگر تم برے ہو، بدکار ہو، تو تمہیں توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، تم توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی آمد سے پہلے اس کی آرزو کرو نہ موت کی دعا کرو، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، یعنی نیکی کرنے کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور مومن کی لمبی عمر اسے نیکیوں ہی میں آگے بڑھاتی ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ موت مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک زندگی ہے نیکی کے مواقع آتے رہتے ہیں، نیکی کرنے کی امید باقی رہتی ہے، اور مومن کو جو لمبی زندگی ملتی ہے تو وہ اس کو پھر نیکیوں میں ہی آگے بڑھاتی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ تو مسافر بلکہ راہی ہے، اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، تندرستی کو بیماری اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو آپ دیکھیں تو پہلا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیدنا ابن عمر کا قول ہے۔ دونوں ہی جو باتیں ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، بہت زیادہ دنیا کو نہ سمیٹے، یعنی دنیا کو ضرورت کے تحت ہی ہمیں لینا چاہیے، اور جب کبھی نیک کام کا موقع ملے تو اس کو کر لینا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہمیں لمحوں کی حفاظت کا سبق سکھاتی ہے۔ پھر اگلی حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اگر اپنی جان خود لے لے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے،
خودکشی سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص نیزہ چبو کر اپنی جان دیتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خودکشی کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا انسان، وہ جہنم میں ایک تو جائے گا اور اسی طریقے کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے گا، یعنی وہ اس تکلیف سے بار بار گزارا جائے گا، کیونکہ خودکشی کرنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہی شخص کے متعلق فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان خود لی، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وہی بات کہ لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے اکتا جاتے ہیں اور اپنی جان لے لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو نان مسلم ہیں، وہاں پر باقاعدہ خودکشی کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس دین اسلام کی نعمت نہیں، اور زندگی میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں اس میں ان کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ ان کے پاس دین اسلام کی طرف سے ملنے والی رہنمائی نہیں ہوتی۔ اور ہم نے بہت سارے ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ دین سے دور ہوتے ہیں تو بھی وہ بڑے بے چین ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا خودکشی کی طرف جانا بڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک ملک کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں پر لوگ خوشی سے اپنے آپ کو جنگل میں جا کر پھانسی لگا لیتے ہیں، اور باقاعدہ یہ حکومتی سطح پر الاؤڈ بھی ہے، یعنی اگر کوئی اپنی زندگی سے بیزار ہے تو وہ اپنی جان لے لے۔ اب چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس وجہ سے وہ یہ کام بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اچھا، بعض ملکوں میں تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے والدین بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ خوشی سے مرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسا کوئی میٹھا کھلا دیا جاتا ہے جس میں زہر ہوتا ہے اور وہ پھر مر جاتے ہیں، اور یہ ان کا خوشی سے موت کو اپنانا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان کے پاس دین اسلام نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دین اسلام میں اپنی جان لینا جو ہے وہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ البتہ مسنون دعاؤں میں ایک دعا بڑی پیاری ملتی ہے جس کا میں مختصر حصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اس دعا میں کچھ یوں الفاظ ہیں کہ اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہو تیرے علم کے مطابق مجھے زندہ رکھ، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت تیرے علم کے مطابق بہتر ہو۔ تو یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے مختصر حصہ آپ کو بتایا ہے، تو یہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے تو آپ نے زندگی اور موت کا مالک اللہ ہی کو بنایا ہے، آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ سنن نسائی میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ایک طویل دعا ہے، تو اس کا جو یہ حصہ ہے یہ بہت ہی پیارا ہے الحمدللہ، اور اس انداز میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق جب تک بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور تیرے علم کے مطابق جب میرا مر جانا بہتر ہو تو مجھے موت دے دے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ کہ میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، جس کا کوئی قریبی دوست یا عزیز فوت ہو جائے تو اس کا میت کو فرط محبت سے بوسہ دینا جائز ہے، یعنی محبت کی وجہ سے آپ میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے میت کا جو غسل ہے اس کے بارے میں روایت آتی ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے 3، 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، یعنی طاق عدد میں غسل دو، اور نمبرز میں غسل دو۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر بیری کے پتوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو بیری کے پتوں سے غسل دینا افضل ہے، اور اس پر قیاس کرتے ہوئے جدید دور کی ایجاد صابن، شیمپو وغیرہ کا استعمال بھی جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے 3، 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری بار کچھ کافور بھی ملا لو، یعنی پانی میں آخری بار کچھ کافور بھی ملا لو، یعنی جو آخری بار پانی ڈال رہے ہو وہ تیسری بار ڈال رہے ہو یا 5ویں بار ڈال رہے ہو یا 7ویں بار ڈال رہے ہو، تو پھر اس آخری پانی میں کافور بھی ملا لو۔ ایک روایت میں ہے، غسل دائیں طرف اعضائے وضو سے شروع کرو،
سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھیں، یعنی بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں پیچھے ڈال دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. 2 باتیں جو ہیں وہ میں واضح کرنا چاہوں گی. ایک تو کافور کے بارے میں کہ یہ کافور کیا ہے. ٹھیک ہے، سفید اور کرسٹل نما مادہ ہوتا ہے جو درختوں سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی مخصوص خوشبو ہوتی ہے. یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جسے جلد کی دیکھ بھال، درد سے نجات اور جلن اور خارش وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ فریشنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کا میت کے غسل میں استعمال کرنا سنت ہے تاکہ میت کے جسم کو ٹھنڈک پہنچے اور وہ خوشبودار ہو جائے. اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ کافور استعمال کرنے سے جسم خراب نہیں ہوتا اور زمین کے کیڑے اسے نقصان نہیں پہنچاتے اور موذی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے کافور یوز کرنا چاہیے. ادروائز یہ ہے کہ آپ عطر بھی یوز کر سکتے ہیں. میت کے اوپر عطر کا بھی چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فوت شدہ بیٹی تھیں ان کے غسل کے لیے کیا کہا کہ آخری بار جو پانی ڈالو گے اس میں کچھ کافور ملا لو. اور پھر آپ دیکھیے کہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کے بعد ان کے بالوں کو 3 چوٹیوں میں ڈیوائیڈ کیا، یعنی 3 چوٹیاں بنائیں اور پھر ان کو پیچھے ڈال دیا. آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عورتوں کے بال لمبے ہونے چاہیے اور جب وہ فوت ہوتی ہے تو عورتوں کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سینے پر ڈالنا چاہیے. ایسی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں. جو ثابت ہے وہ یہ کہ عورت کے بال اگر لمبے ہیں تو اس کے بالوں کو 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے کی طرف ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بالوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ چوٹیوں کی طرح گوندھ لیا جاتا ہے، یعنی چوٹیاں باندھ لی جاتی ہیں. رائٹ سائڈ کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، پھر لیفٹ سائڈ کا حصہ ہوتا ہے اور سینٹرل حصہ جو ہوتا ہے بالوں کا. اس طرح سے 3 حصوں میں بالوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. اور دیکھیں بال آگے نہیں رکھے جا رہے، پیچھے رکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.